ہالی ووڈ کی ڈرامائی کہانیوں اور فلمی پردے کے سحر سے نکل کر آئیے اس تاریخی جائزے میں یونان اور ایرانی سلطنت کے درمیان ہونے والے اس عظیم تصادم کے حیرت انگیز حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہم صرف پرانی داستانوں کو نہیں دہرائیں گے، بلکہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مشہور جنگ میں در حقیقت ہوا کیا تھا۔ تو چلیں سیدھے اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ پاپ کلچر نے تو ہمارے ذہنوں میں یہی بات بٹھا دی ہے کہ صرف 300 اسپارٹنز، وہ بھی بغیر کسی زرہ بکتر کے، اکیلے ہی بادشاہ خشیار شاہ کی 10 لاکھ کی فوج کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ ذرا رکیے، کیونکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ ہالی ووڈ کی کہانیوں سے آگے زمینی حقیقت کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ 7,000، جی ہاں، حقیقت میں یہ تعداد 300 نہیں بلکہ 7,000 تھی۔ جب بادشاہ لیونیڈس تھرموپائل کے تنگ راستے یعنی ہاٹ گیٹس کی طرف بڑھے تو وہ بالکل تنہا نہیں تھے۔ ان کے ساتھ مختلف یونانی ریاستوں کا ایک پورا اتحاد موجود تھا، جس میں ایتھنز، فوشینز، تھیسپینز اور تھیبنز کے فوجی شامل تھے۔ یہ حقیقت ان 300 تنہا لڑنے والے اسپارٹنز کے افسانے کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیتی ہے۔ اور ایک اور بات جو یقیناً حیران کن ہے، فلموں میں تو ہم بادشاہ لیونیڈاس کو ایک نوجوان اور کثرتی جسم والے جنگجو کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن در حقیقت اس وحشیانہ جنگ کے وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ اسپارٹن معاشرے میں ایک فوجی کی تربیت ساری زندگی چلتی تھی، اور 60 سال کی عمر میں بھی ان کا فرنٹ لائن پر قیادت کرنا ان کی ناقابل یقین جسمانی اور ذہنی طاقت کا واضح ثبوت ہے۔ اب ذرا ان دو بالکل مختلف فوجی طاقتوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ کون سی بمقابلہ لکڑی؟ آخر اسپارٹنز اتنے خطرناک جنگجو بنے کیسے؟ اس کا سارا کریڈٹ ایگو کی کو جاتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں بچوں کو ان کے گھروں سے لے جا کر سخت ترین حالات میں پھینک دیا جاتا تھا۔ انہیں جان بوجھ کر کم کھانا دیا جاتا تاکہ وہ بھوک برداشت کرنا اور زندہ رہنے کے لیے چوری چھپے خوراک حاصل کرنا سیکھیں، جس سے ان میں جنگی ہوشیاری اور بقا کی غیر معمولی صلاحیت پیدا ہوئی۔ یہ کوئی عام تربیت نہیں تھی، بلکہ ایک ظالمانہ نظام تھا جس نے انہیں لوہے کی طرح مضبوط بنایا۔ میدان جنگ میں دونوں افواج کے ساز و سامان کا فرق تو بالکل واضح تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف یونانی ہوپلائٹس سر سے پاؤں تک کانسی کی بھاری زرہ میں ڈھکے ہوئے، جن کے پاس 2.5 میٹر لمبے نیزے اور بڑی شیلڈز تھیں، اور دوسری طرف ایرانی فوج، جن کی طاقت تیر اندازی اور ہلکے ہتھیار تھے۔ کھلے میدان میں تو لکڑی کی شیلڈز شاید کام آ جاتی، لیکن تھرموپائل جیسے تنگ راستے پر قریب کی لڑائی میں وہ یونانیوں کے بھاری ہتھیاروں کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ یونانیوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی جنگی تشکیل میں چھپی تھی، جسے فلنکس کہا جاتا تھا۔ اس زبردست حکمت عملی میں فوجی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہر فوجی کی شیلڈ اس کے اپنے بائیں حصے اور ساتھ کھڑے ساتھی کے دائیں حصے کو محفوظ رکھتی تھی۔ یہ شیلڈز کی ایک ناقابل تسخیر دیوار تھی، جس نے ایرانی سلطنت کی بے پناہ تعداد کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا۔ ہاٹ گیٹس کی حکمت عملی اور جغرافیائی محاذ، آخر یہی جگہ کیوں چنی گئی؟ تھرموپائل کا انتخاب ایک کمال کی جنگی چال تھی۔ یہ محض 20 سے 100 میٹر چوڑا ایک انتہائی تنگ راستہ تھا، ایک طرف اونچی چٹانیں اور دوسری طرف سمندر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج نہ تو اطراف سے گھڑ سواروں کا حملہ کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی پوری طاقت کو ایک ساتھ استعمال کر سکتی تھی۔ مزید یہ کہ آرٹیمیسیم کے مقام پر یونانی بحریہ نے سمندری راستہ بھی بلاک کر رکھا تھا، یعنی ہر طرف سے راستہ بند۔ ایرانی حملوں کی پسپائی اور یہ 3 دن کی فیصلہ کن جنگ۔ بادشاہ خشیار شاہ کو یقین تھا کہ یونانی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ہی میدان چھوڑ دیں گے۔ 4 دن انتظار کے بعد اس نے قاصد بھیج کر لیونیڈس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ اس پر لیونیڈس کا جواب تاریخ میں امر ہو گیا۔ مولون لابے، یعنی آؤ اور خود لے لو، یہ فقط ایک جملہ نہیں تھا، یہ ان کے غیر متزلزل ارادے اور بلند حوصلے کا اعلان تھا۔ جنگ کے پہلے 2 دن تو یونانیوں نے اپنا محاذ بالکل پرفیکٹ طریقے سے سنبھالے رکھا۔ پہلے دن کے حملے بری طرح ناکام رہے، اور دوسرے دن جب خشیار شاہ نے اپنی سب سے خطرناک اور ایلیٹ فورس ایمورٹلز کو بھیجا تو وہ بھی کانسی کی اس دیوار کو نہ توڑ سکے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یونانیوں کو ہرانا ناممکن ہے، لیکن پھر تیسرے دن کہانی کا رخ پلٹ گیا۔ یہاں ذرا پہلے دن کی ایک شاندار جنگی چال پر غور کریں۔ اسپارٹنز نے فرضی پسپائی کا ڈرامہ رچایا۔ انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ ایرانی فوجی پرجوش ہو کر اپنی صفیں توڑتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگے، اور پھر اچانک اسپارٹنز تیزی سے مڑے اور ان بے ترتیب ایرانی صفوں کا مکمل صفایا کر دیا۔ یہ واقعی ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ غداری، آخری محرکہ اور انوپیا کا وہ خفیہ راستہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔
जो मकामी इल्म अब तक यूनानियों की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ था, वही उनकी मौत का परवाना बन गया। अफियालट्स नामी एक मकामी शख्स ने इनाम के लालच में गद्दारी की और खिशियार शाह को पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाले एक पुराने रास्ते का बता दिया। इस एक राज ने ईरानी फौज को नाकाबिल तस्खीर आउटगेट्स को बाईपास करके यूनानियों को पीछे से घेरने का मौका दे दिया। जब लियोनिडास को मालूम हुआ कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो उनका फैसला कोई जज्बाती खुदकुश मिशन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रेटजी यानी रियर गार्ड एक्शन था। उन्होंने अपनी ज्यादातर फौज को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया ताकि वो मुस्तकबिल की जंगों में काम आ सकें, और खुद एक छोटे दस्ते के साथ दुश्मन को उलझाने के लिए वहीं रुक गए। और ये आदाद व शुमार बहुत अहम हैं। बिल्कुल आखिरी लम्हात में भी स्पार्टन्स तनहा नहीं मरे। उन 300 स्पार्टन्स के साथ 700 थिस्पियन और 400 थीबन इत्तेहादी भी अपनी मर्जी से वहीं रुके ताकि वापस जाने वाली फौज को बेहिफाजत निकलने का वक्त मिल सके। तारीख के औराक में अक्सर इन इत्तेहादियों की बहादुरी को वो मकाम नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। इस जंग का इख्तिताम इंतहाई दिलखराश और वहशतनाक था। हेरोडोटस के मुताबिक जब लियोनिडस मारे गए तो उनकी लाश को बचाने के लिए ज़बरदस्त घुमसान की लड़ाई हुई। जब उनके नेज़े टूट गए, तलवारें कुंद हो गईं, तो वो लफ्जी तौर पर अपने हाथों और दांतों से लड़ते रहे। आखिरकार करीब से लड़ने से गुरेज करते हुए ईरानियों ने दूर से तीरों की बारिश करके इन आखिरी मुहाफ़िज़ों को ख़त्म कर दिया। आज भी इस मुकाम पर लिखी ये इबारत दिलों को छू लेती है। ये महज एक पत्थर पर लिखी यादगार नहीं, बल्कि एक ऐसी पुकार थी जिसने पूरे यूनान को झंझोड़ कर रख दिया। इसी बेमिसाल कुर्बानी ने यूनानियों को यकजा कर दिया और बाद में प्लेटिया और सलामिस के जंगों में इन्हें ईरानियों को फैसलाकुन शिकस्त देने का हौसला बख्शा। थर्मोपाइल में उन्हें शिकस्त तो ज़रूर हुई, लेकिन इसने एक ऐसी लाजवाल मिरास छोड़ी जो आज तक जिंदा है। ये हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती है। अगर एक आर्जी जंगी शिकस्त आज़ादी की हतमी फतह का रास्ता हमवार कर सकती है, तो 2500 साल पुरानी ये कहानी हमें आज़ादी की असल कीमत के बारे में क्या सिखाती है? ये वाकई गौरतलब बात है। Paspin ka panashi makhj zama pat paspin ka panashi sabar ba mizrasta da didan shi sabar ba mizrasta da didan shi makhj zama pat paspin ka panashi makhj zama pat paspin ka panashi sabar ba mizrasta da didan shi sabar ba mizrasta da didan shi sabar ba mizrasta da didan shi makhj zama pat paspin ka panashi makhj zama pat paspin ka panashi sabar ba mizrasta da didan shi sabar ba mizrasta da didan shi خمارو د رنزور
زما پټ پسپین کپن شي مخ چې زما پټ پسپین کپن شي صبر با مزرستا د دیدن شي صبر با مزرستا د دیدن شي پختنا ولې ناراضي اوس مې په پختنا ولې ناراضي اوس مې په پختنا ولې ناراضي اسه به خراب د مینې خوان شي صبر به مې زړه د دیدن شي مخ چې زما پټ پسپین کپن شي مخ چې زما پټ پسپین کپن شي صبر به مې زړه د دیدن شي صبر به مې زړه د دیدن شي د برباد عبدل زرین کړما اسه د برباد عبدل زرین کړما اسه د برباد عبدل زرین کړما په आवाज د خالد شاه مزړه پیوان شي صبر با مزړه د دیدن شي مخ چې زما پټ پسپین کپن شي مخ چې زما پټ پسپین کپن شي صبر با مې زړه د دیدن شي صبر با مې زړه د دیدن شي